بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية والنهاية والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم۔ مکرم اور محترم سامعین، بارگاہ ایزدی میں اس امید اور اس آرزو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ حق جل مجدہ شریعت مطہرہ کے تئیں کچھ ضروری اور پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات سے آگاہی کرا دے اور آپ حضرات سے روبرو کرا دے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس بات کا خیال رہے کہ اگر کوئی انسان ہم سے نماز کے لیے کہے تو ہم کس زبان سے اور کس ارادے کس عزم سے اس کو یہ جواب دے دیں کہ میں ناپاک ہوں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، ابھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ينجس، کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کو جنابت لاحق ہو جائے ایسے مواقع کے اوپر فوراً غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی ناپاک انسان روئے زمین کے اوپر ناپاک پھرتا رہتا ہے تو زمین اس سے نفرت کرتی رہتی ہے۔ اور مسئلہ ہے فقہ کا آپ معلوم کر سکتے ہیں مفتیان کرام سے کہ اگر کوئی انسان اسی حالت میں انتقال کر جائے، جنابت کی حالت میں مر جائے، تو ایسے شخص کو دو غسل دیے جاتے ہیں، ایک اس کی ناپاکی کا غسل اور ایک اس کی موت یعنی میت کا غسل۔ اور میں یہ ضرور عرض کروں کہ انسان کی اس حالت کو، اس خفیہ پوزیشن اور کیفیت کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ بندہ ناپاک تھا یا پاک تھا، اس لیے از خود ہی اس کی احتیاط رکھنی ہے کہ جیسے ہی انسان کو جنابت اور ناپاکی لاحق ہو، انسان کو نہانے کی حاجت ہو تو فوراً غسل کی طرف دوڑے، فوراً غسل کرنے کی کوشش کرے۔ نامعلوم کب کس وقت کس حالت میں کس طریقے سے انسان کو موت آ جائے اور انسان دنیا سے چل بسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے ناپاکی کی حالت میں جائیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دراصل یہ آیت مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و عظما کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ انصار تمہارا کیا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے؟ اہل مدینہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اولاً ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور بعدہ پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو یہاں رک کر یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنی ضروری ہے کہ بہتر طریقہ اور پاکی کا افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ انسان آج پانی سے قبل ڈھیلے کا بھی استعمال کرے اور اس کے بعد میں پانی کا استعمال کرے، تاکہ پورے طریقے سے انسان کی پاکی ہو جائے۔ کیونکہ امت مسلمہ کا ہر فرد، ہر مسلمان جو اپنے آپ کو موحد یعنی توحید کا اقرار کرنے والا اور اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے والا
اس کا فرض منصبی ہے، اس کے اوپر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کو اپنائیں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی سلسلے کی باقی کڑی اور باقی تفصیلات، جنابت کا طریقہ، غسل کا اور وضو کا مکمل طریقہ، سنن نبوی کی روشنی میں، مستحبات اور آداب کی روشنی میں، اور اس کے بعد کے تمام فقہی مسائل کے سلسلے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سننے کے بعد عمل پیرا ہوں گے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو دعاؤں سے نوازیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔